نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ہم ایک دن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں بیٹھے تھے کہ اچانک ایک آدمی جو انتہائی سفید کپڑوں اور انتہائی سیاہ بالوں والا تھا آیا۔ اس پر سفر کا کوئی اثر نہ تھا اور ہم میں سے اس کو کوئی بھی نہ جانتا تھا، یہاں تک کہ وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس طرح بیٹھا کہ اس نے اپنے گھٹنے آپ کے گھٹنوں سے ملا لیے اور اپنی ہتھیلیاں اپنے رانوں پر دراز کر لیں اور کہنے لگا، یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے اسلام کے متعلق بتلاؤ۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دے اور نماز کو قائم کرے اور زکوٰۃ ادا کرے اور رمضان کے روزے رکھے اور بشرط استطاعت بیت اللہ شریف کا حج کرے۔ اس نے یہ سن کر کہا، تم نے سچ کہا۔ ہم نے تعجب کیا کہ خود ہی سوال کر رہا ہے اور خود ہی تصدیق کر رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے ایمان کے متعلق بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تو اللہ پر ایمان لائے اور اس کے فرشتوں اور کتابوں اور رسولوں اور آخرت کے دن پر ایمان لائے اور اچھی اور بری تقدیر پر ایمان لائے۔ اس نے کہا، تم نے سچ کہا۔ پھر اس نے کہا، مجھے احسان کے بارے میں بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا کہ تم اس کو دیکھ رہے ہو، اگرچہ تم اس کو واقعی میں نہیں دیکھ رہے ہو، وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ پھر اس نے کہا، مجھے قیامت کے متعلق خبر دو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس سے سوال کیا جا رہا ہے وہ سائل سے زیادہ علم نہیں رکھتا۔ یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتایا کہ وہ جو سائل آیا تھا اس سے زیادہ آپ علم نہیں رکھتے۔ اس نے کہا، تم مجھے اس کی کچھ علامات کے متعلق بتلاؤ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لونڈی اپنے آقا کو جنے گی اور تم دیکھو گے کہ ننگے پاؤں ننگے جسم تنگ دست بکریوں کے چرواہے بڑی بڑی عمارتیں بنائیں گے۔ پھر وہ چلا گیا، میں کچھ دن ٹھہرا رہا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک دن فرمایا، اے عمر، کیا تمہیں معلوم ہے سائل کون تھا؟ میں نے کہا، اللہ اور اس کے رسول کو زیادہ علم ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، وہ جبریل علیہ السلام تھے جو تمہیں تمہارے دین کی تعلیم دینے آئے تھے۔ اس حدیث میں یہ بات جو ہے کہ لونڈی اپنے آقا کو جنم دے گی، تو اس سے مطلب یہ ہے کہ قرب قیامت کے قریب آخری دور میں مائیں ایسے بیٹے پیدا کریں گی جو ماؤں پر حکمرانی کریں گے اور ماں کو اپنی نوکرانی کے برابر سمجھیں گے۔ تو اللہ تعالی ہم کو، ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو نیک توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔